بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین، اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر جب ہی ادا کیا جا سکتا ہے جب اولاد کے حقوق جو والدین کے فرائض میں شامل ہیں احسن طریقے سے ادا کیے جا سکیں۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے، جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہنا مسنون ہے، اس طرح سے کہ ایک شخص باوضو ہو کر قبلہ رو کھڑا ہو اور بچے کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے، تاکہ بچے کی پیدائش کے وقت سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی پہنچے۔ اولاد کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ کسی متقی یا پرہیزگار انسان سے تحنیک کروائی جائے، یعنی نیک بندے سے گھٹی دلوائی جائے۔ یہ نرم کھجور یا شہد بچے کے حلق میں اتارا جائے، اور پھر اولاد کا عقیقہ کرنا بھی مسنون ہے، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کے ختنے کروانا یہ بھی مسنون ہے۔ عقیقہ کرتے وقت والدین 2 جانور لڑکے کے لیے اور 1 جانور لڑکی کے لیے، اور قربانی کے جانور کی شرائط کے مطابق جانور ذبح کیا جائے اور گوشت تقسیم کیا جائے۔ اگر پکا کر کھلانا مقصود ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد اولاد کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا عمدہ نام رکھا جائے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نام میں عبدیت اور خدا کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے وہ نام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کا پیدا ہونا نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسے معاشرتی نظام میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کی پیدائش حب الہی کا موجب ہے۔ جب مسلمان لڑکی کی عمدہ تربیت کرے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں سب سے زیادہ اور اچھے طریقے سے صرف کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں بروز قیامت اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے حقوق کے بارے میں بہت سے ارشادات ہیں، جس میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، خدا چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اور پھر فرمایا مسلمانوں، اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اولاد کو جو کچھ بھی دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر انہیں نماز کے لیے سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور پھر اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ سب سے مقدم اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اور پھر وہ لوگ جو رشتے میں قریب ہوتے ہیں ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء کرام تشریح فرماتے ہیں کہ 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے، 1 دینار غلام کو آزاد کرانے میں، 1 دینار مسکین کو دیا جائے، اور 1 دینار اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کیا جائے، تو ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے لحاظ سے
افضل وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پر خرچ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا اجر و ثواب اور عبادت کا باعث ہے، عبادت کے درجے میں ہے، اس لیے بچوں پر تنگی نہ کی جائے۔ نیک اور صالح اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس کا نفع اٹھایا جاتا رہے، اور نمبر 3 اولاد نیک صالح ہو تاکہ وہ مرحومین کے لیے دعا گو رہے۔